کوئٹہ میں ماڈل ٹاؤن کے قریب خودکش دھماکہ، 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی جگہ 5 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ دھماکے سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے اور قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی۔ سول انتظامیہ میں ایمرجنسی نافذ، زخمی ٹراما سینٹر منتقل۔ کوئٹہ دھماکے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کی جانب سے کیا گیا۔ فتنہ الہندوستان نے کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کی کوشش کی۔ عوام اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بلوچستان کو پرامن اور محفوظ بنانے کے عزم پر کاربند ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں دہشت گرد چاہتے ہیں تعلیمی ادارے بند ہو جائیں۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کا انسانیت، پاکستان یا اسلام سے تعلق نہیں۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا۔ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، آئیں سب مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ غزہ امن معاہدے کے قریب اسرائیل نے قبول کر لیا۔ وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے امن منصوبے سے اتفاق کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا صرف غزہ نہیں مشرق وسطیٰ کے امن کی بات کی۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق ہوا۔ حماس سے مسلم ممالک بات کریں گے، امید ہے مثبت جواب ملے گا۔ اسرائیلی فوج کا انخلا مرحلہ وار ہوگا۔ نتنیاہو سے ابراہم اکارڈ، تجارت اور ایران پر بات کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ ٹیکنوکریٹک سیاسی فلسطینی کمیٹی کی عبوری حکومت بنے گی۔ غزہ جنگ بندی منصوبے کے 20 نکات سامنے آ گئے۔ غزہ میں فوری لڑائی روک دی جائے گی۔ فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل عبوری حکومت قائم ہوگی۔ عالمی سیکیورٹی فورس عارضی طور پر تعینات کی جائے گی۔ 48 گھنٹوں میں 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی کی تجویز۔ حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے۔ ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ غزہ سے جانے والے حماس ارکان کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ غزہ سے کسی کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ غزہ واپس آنے والوں کو واپسی کا حق حاصل ہوگا۔ حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کے ذریعے امداد کی مساوی تقسیم ہوگی۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے پر حماس کا رد عمل بھی آ گیا۔ حماس رہنما محمود مرداوی کہتے ہیں ابھی تک انہیں امن منصوبے کا تحریری مسودہ موصول نہیں ہوا۔ مسودہ موصول ہونے کے بعد قیادت سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے۔ حماس رہنما نے یاد دلایا کہ دوحہ پر اسرائیل نے عین اس وقت حملہ کیا تھا جب حماس قیادت امریکی تجویز پر مشاورت کے لیے جمع تھی۔ دوسرے حماس رہنما غازی احمد کے مطابق وہ اسلحہ غزہ کی قومی فوج کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ پہلے وہاں ایک خود مختار مقامی حکومت قائم ہو۔ فلسطینی عوام کی بے دخلی روکنے اور جامع امن کا فروغ۔ مسلم ممالک کے امریکی صدر کے امن منصوبے کی حمایت اور خیر مقدم۔ پاکستان، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیر خارجہ نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی قیام امن کی صلاحیت پر وزیر خارجہ کا اعتماد۔ خطے میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرمپ کے اعلان میں جنگ کے خاتمے اور غزہ کی تعمیر نو کی تجاویز شامل۔ وزیر خارجہ کی امریکہ اور دیگر فریقین سے مثبت رابطے جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق۔ معاہدے میں اسرائیل کے مکمل انخلا اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کے عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جائے گا۔ غزہ میں امن کی امید۔ امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہتے ہیں منصوبے کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ خطے میں پائیدار امن، سیاسی استحکام، معاشی ترقی کے لیے منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے خصوصی LG کی تعیناتی اہم ہے۔ خطے میں دیر پا امن یقینی بنانے کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ پاکستان نے امریکی صدر کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اگرچہ غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔
پاکستانی مندوب نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا E-1 بستی منصوبہ 2 ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہے، مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے دوحہ پر فضائی حملے پر قطر سے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطر کے وزیراعظم کو ٹیلی فون کیا اور حملے پر معافی مانگی، قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر معذرت کی۔ نیتن یاہو نے فضائی حملے میں قطری سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ قطر کے مطابق نیتن یاہو نے دوحہ حملے پر معافی مانگی اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی امیر قطر کو ٹیلی فون غزہ جنگ پر بات چیت کی۔ غزہ امدادی فلوٹیلا کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، امریکی کانگریس ارکان کا وزیر خارجہ مارکو روبیو سے مطالبہ۔ کانگریس ویمن راشدہ طلیب اور دیگر 18 ارکان نے خط پر دستخط کیے۔ خط میں کہا گیا فلوٹیلا فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد لے کر جا رہا ہے، اسے کسی بھی حملے سے مکمل تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے، کسی بھی حملے سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، امریکی شہریوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری۔ پاک فوج باجوڑ میں داخل، تحصیل محمود میں خوارجین کا چھوڑا ہوا بارودی مواد تلف کرنے کے لیے آپریشن۔ پاک فوج کے جوان اپنی جانوں پر کھیل کر بارودی مواد ناکارہ بنانے میں مصروف۔ گاؤں گھاٹی میں مواد کی ناکارہ بناتے ہوئے تلف کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے عوام کو خصوصی احتیاط برتنے کی بھی ہدایت۔ ماہرین کے کہنا خوارج کا وتیرہ ہے کہ وہ جہاد کے نام پر نہتے اور معصوم لوگوں کے نشانہ بناتے ہیں۔ خوارج خواتین اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ خوارج سول آبادی کے قریب بارودی مواد چھوڑ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طاہر جہانگیری کو کام سے روکنے کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا۔ آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل منظور کر لی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ جج کو عبوری حکم کے تحت کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ درخواست گزار نے بھی اٹارنی جنرل کے موقف سے اتفاق کیا اور کہا کہ جج کو کام سے روکنے کا آرڈر دفاع کے قابل نہیں۔ سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ورنٹکو کی سماعت میں پہلے اعتراضات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات کا معاملہ قومی اسمبلی پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی مریم نواز کا نام لیے بغیر تنقید، حکومت کی حمایت چھوڑنے اور اپوزیشن بینچوں پر جانے کی دھمکی دے دی۔ کہا ہم آپ کے اتحادی تو نہیں ہیں لیکن بطور اتحادی مشورہ تو دے سکتے ہیں، ہمارے مشورے کو بطور تنقید کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہماری تجویز پسند نہیں آئی تو ایسا جواب تو نہیں دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب پر شدید تشویش ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ریمارکس کے خلاف قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے پیپلز پارٹی سے واقعے پر معذرت کر لی۔ پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ پر اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا گیا۔ جب پنجاب میں اقتدار سنبھالا تو کرائم شرح زیادہ تھی، جرائم کی شرح دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ خاتون وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال کر کرائم کنٹرول کیا اور CCTV بھی چلائی۔ مریم نواز کا چکوال میں اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں خواہش ہے آپ کے قدموں میں تمام وسائل ڈھیر کر دوں، مجھے بغیر کسی قصور کے دوبارہ جیل جانا پڑا۔ پاناما لانچ ہونے کے بعد نواز شریف پر مشکل وقت آیا، والد پر مشکل وقت آیا تو میں نے بھرپور ساتھ دیا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں، نوکریاں ہوں یہ لیپ ٹاپ میرٹ پر آنے والوں کو دے رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خطاب پر رد عمل، کہتے ہیں مجال ہے کوئی مریم نواز کے بارے میں کوئی بات کرے، اپنی ذات سے عشق نہیں مٹی سے عشق کرے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ سال کراچی کی تقدیر کی تبدیلی کا سال ہے، پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کر کے دیکھی۔ چیئرمین بلاول بھٹو ہمیشہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا کہتے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے گلی محلوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی سوچتا ہے تو ایسا ممکن نہیں۔ کراچی کے مختلف شاہراہوں پر اسلامی جمعیت طلبہ کا احتجاج، طلبہ نے شہر کی 8 مرکزی شاہراہیں احتجاج کے لیے بند کر دیں۔ شہرا پاکستان یونیورسٹی روڈ، نیو ایم اے جناب روڈ، شاہین کمپلیکس سمیت مختلف سڑکوں پر ٹریفک جیم۔ جامع داؤد میں ہر طرف طلبہ کو بحال کیا جائے، طلبہ یونین انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے، مظاہرین کا طلبہ مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ درائے چناب کے سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی، مشکلات کا سلسلہ بدستور برقرار۔ جنگ میں 1 ماہ بعد بھی کئی خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، خیمے، خوراک اور طبی سہولیات کی شدید قلت، بچوں، خواتین اور بزرگوں کو سخت موسمی حالات کا سامنا۔ دیہی علاقوں میں بہاری کا عمل سست روی کا شکار،
سیلاب متاثرین کا حکومت سے فوری امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ ادھر قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ 2 ہفتوں سے سیلاب کا سلسلہ تھم چکا مگر اسکول تاحال بند۔ اسکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا۔ درجنوں دیہاتوں کے سینکڑوں بچے تعلیم سے محروم۔ ملک میں ماحول دوست توانائی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ انرجی مکس میں پن بجلی کا بڑا کردار ہے۔ بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت بڑا چیلنج ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہتے ہیں گرین اور پائیدار توانائی کا فروغ پاکستان کے لیے وقت کا تقاضا ہے۔ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ سب انسپیکٹر کو دھمکیاں دینے کا کیس، ملزم وکیل اف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت منظور۔ ملزم وکیل اف گوگی بٹ سخت سیکیورٹی میں لاہور کی سیشن عدالت پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد نے کیس پر سماعت کی۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ سب انسپیکٹر شکیل بٹ نے گوگی بٹ کے خلاف دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا۔ دیر میں پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر عوام کا والہانہ استقبال۔ ایف سی کمانڈنٹ کو پھولوں کے ہار پہنا کر خراج تحسین۔ دیر کی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خارج کے خاتمے کے لیے عوام کا فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ امن و امان کے قیام پر دیر کے عوام کا پاک فوج پر مکمل اعتماد۔